خالہ میرا پورا لے لیتی اور بعد میں مجھے پیسے بھی دیتی کہ خوراک کھایا کرو، کمزور نہ ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل شان اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اس کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے میں نے خالہ کے ساتھ چکر چلا کر خالہ کو اپنے بستر تک لانے کے لیے مجبور کیا اور اپنی سگی خالہ کے ساتھ گھر میں سکون حاصل کرنے لگا تھا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، مزہ آئے گا۔ میرا نام شفقت ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں لاہور شہر کے ایک علاقے چبرجی کا رہائشی ہوں۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد شامل ہیں۔ ہم 2 بہن بھائی اور میرے امی ابو۔ میرے بڑے بھائی کا نام خلیل احمد ہے اور وہ دبئی میں ہوتے ہیں۔ میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں اور میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہوا ہے۔ ابو جان کی عمر کافی ہو چکی ہے اور وہ گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 18 سال کا تھا اور میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ میری خالہ جو امی کی بہن ہیں، ان کا نام روبینہ ہے۔ میری خالہ ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی کیونکہ میرے خالو بھی میرے بھائی کے ساتھ دبئی چلے گئے تھے اور خالہ گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس لیے خالہ نے فیصلہ کیا کہ وہ امی کے پاس رہے گی۔ اس لیے خالہ ہمارے پاس رہنے آ چکی تھی۔ خالہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی۔ خالہ کا وجود میرے دل میں تیر چلانے لگتا تھا کیونکہ خالہ بہت ہی پیاری لگتی تھی اور ان کا شریر بھی کسی ہیروین کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ خالہ کی عمر تقریباً 27 سال کے قریب تھی اور ابھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی کیونکہ جب ان کی نئی شادی ہوئی تو ان کے خامد تو دبئی چلے گئے تھے اور ان کے پیچھے خالہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ اس لیے خالہ ابھی تک بے اولاد ہی تھی اور ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ خالہ مجھ سے کافی پیار کرتی تھی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے تھے اور نیچے والے پورشن میں بھی 3 کمرے تھے۔ خالہ اوپر والے پورشن میں میرے ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ امی ابو نیچے والے کمرے میں رہتے تھے۔ خالہ کافی پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ میں خالہ کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ خالہ میرے ساتھ کافی فری ہوتی تھی اور ہم آپس میں کافی ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن خالہ بولی کہ مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، میرے ساتھ بازار چلو۔ میں خالہ کے ساتھ تیاری کر کے بازار چلا گیا تھا۔ وہاں پر خالہ نے خریداری کی اور خالہ نے اپنے کپڑوں کے نیچے پہننے والے چھوٹے کپڑے بھی لیے جو خالہ مجھے دکھانے لگی کہ مجھے کیسے لگیں گے۔ میں نے خالہ کو مذاق میں کہا کہ خالہ اگر آپ مجھے پہن کر دکھائیں تو پھر ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کپڑے کیسے لگیں گے۔ خالہ شرمانے لگی تھی اور پھر مسکرا کر بولی چلو کبھی وقت ملا تو پہن کر بھی دکھاؤں گی۔ میں نے کہا نہیں، کبھی نہیں، آج ہی رات کو جب مجھے پڑھاؤ گی
تو امی ابو سو جائیں گے، تب مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھانا، پھر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ خالہ میری بات مان گئی تھی، کیونکہ خالہ کی بھی خواہشات جاگ چکی تھی۔ ان کے خامد کو دبئی گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ خالہ نے مجھے وہ کپڑے میرے سامنے ہی پہن کر دکھانے کی حامی بھر لی تھی۔ ہم بازار سے آئس کریم کھا کر ہنسی خوشی واپس آ گئے تھے۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا کہ کب رات ہو اور میں خالہ کے خوبصورت جسم کو کپڑوں کے بغیر دیکھوں۔ میں بہت ہی خوش تھا کہ آج خالہ کا بغیر کپڑوں کے دیدار ہو جائے گا۔ خالہ بھی مجھے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم گھر میں واپس آئے تو خالہ نے 2 کپ چائے بنائے۔ ہم نے مل کر چائے پی اور چائے پی کر اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ امی ابو نیچے تھے، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب رات ہوئی تو خالہ مجھے پڑھانے لگی اور اس انتظار میں تھی کہ کب امی ابو سو جائیں اور مجھے وہ کپڑے پہن کر دکھائے۔ رات کا تقریباً 10 بجے خالہ نے مجھے بھیجا، جاؤ نیچے دیکھ کر آؤ، آپ کے امی ابو سو گئی ہیں۔ میں نیچے گیا تو امی ابو سو چکے تھے۔ میں اوپر آیا اور آتے ہی خالہ کو باہوں میں بھر لیا اور کہا، خالہ امی ابو سو گئی ہیں۔ تو خالہ مجھے کہنے لگی، چلو اب میں تمہیں وہ کپڑے پہن کر دکھاتی ہوں اور مجھے بتانا وہ کپڑے کیسے لگ رہی ہیں۔ خالہ نے میرے سامنے ہی اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اپنے سامنے کپڑوں سے آزاد دیکھا تھا۔ میری ساری عمر کی تھکاوٹ اتر چکی تھی اور اب میں اس انتظار میں تھا کہ کب خالہ میرے قریب آئے اور میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کروں۔ خالہ نے جب اپنے سارے کپڑے اتارے اور وہ چھوٹے کپڑے پہننے لگی تو میں نے خالہ کو باہوں میں بھر لیا اور باہوں میں بھر کر میں ان کے قریب جانے لگا۔ خالہ مسکرانے لگی اور مجھے روکنے لگی تھی، مگر میں اب کہاں رکنے والا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ خالہ کو پیار کر کے انہیں بے بس کر دیا تھا اور وہ ٹی وی پڑھ چکی تھی اور مجھے اپنی مرضی کرنے دے رہی تھی۔ خالہ نے کہا، ایک شرط پر میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی۔ میں نے کہا، خالہ میں اس کام کے لیے آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اب اپنی آخری منزل تک جانے دو۔ خالہ بولی کہ اگر یہ بات ہم دونوں میں ہی رہے گی تو پھر میں تمہیں یہ سب کچھ کرنے دے دیا کروں گی۔ میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں باہر کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا ہوں جو آپ کے شوہر کرتے ہیں۔ خالہ میری شرط کے بعد میرے قریب آنے لگی تھی اور میرے ساتھ پیار کرنے لگی تھی۔ پھر ہم نے مل کر پوری رات ہی سکون لیا تھا اور پوری رات ساری حدیں پار کر گئے تھے۔ خالہ کافی خوش ہوئی تھی اور میری تعریف کرنے لگی تھی کہ میں کافی طاقتور ہوں اور ان کے شوہر سے بھی اچھا پرفارم کر رہا ہوں۔ خالہ میری عادی ہو چکی تھی اور میرے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہتی تھی۔ میں کالج سے آتا تو خالہ میرا انتظار کر رہی ہوتی، میرے لیے کھانا بناتی اور کھانا کھا کر ہم اپنے کمرے میں سو جاتے، اور جب رات ہوتی تو خالہ مجھے پڑھانے لگتی اور پڑھائی کے بعد ہم ایک دوسرے سے میچ کھیلتے، اور میچ کھیلنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا تھا۔ اس لیے گھر میں ہی میری خالہ کے ساتھ موجیں لگی ہوئی تھی اور میں بہت خوش رہتا تھا۔ خالہ مجھے کافی سارے پیسے بھی دیا کرتی تھی تاکہ میں کوئی اچھی خوراک کھاؤں اور کمزور نہ ہو جاؤں۔ اگر میں کمزور ہو گیا تو میرے ماں باپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کسی غلط کام میں پڑ چکا ہوں، اس لیے خالہ مجھے کافی پیسے دیتی تھی اور باہر سے ڈرائی فروٹ اور جوس وغیرہ پینے کا کہتی تھی۔ میں ایسا ہی کرتا تھا اور طاقتور خوراک کھاتا تھا، کیونکہ خالہ میرا بہت زور لگواتی تھی، اس لیے مجھے طاقتور خوراک کی ضرورت تھی۔ ناظرین، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔